بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کی ترقی اور قوموں کی تنزلی کا انحصار بھی قوموں پر ہے۔ جن قوموں کو اپنے آئینی قانونی حقوق کا علم ہو، ان قوموں کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جن قوموں کو اپنے قانونی حقوق کا علم ہو، ان کی حق تلفی کبھی نہیں ہو سکتی۔ جن قوموں کو یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر کے، یہ میں بات کر رہا ہوں ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کی، بادشاہت کی نہیں، ماشاء اللہ کی نہیں، جہاں آپ کو ووٹ دینے کی اپرچونٹی موجود ہے، جہاں آپ اپنی رائے سے یعنی عوامی رائے سے عوامی نمائندے کو ایوان تک پہنچانے کا حق رکھتے ہیں، وہاں آپ پر لازم بھی ہے کہ جن کو آپ نے عزت کی ٹوپی پہنا کر کے ایوان تک پہنچایا ہے، عزت اور مرتبہ دے کر کے آپ نے پارلیمنٹ تک پہنچایا ہے، خواہ صوبائی پارلیمنٹ ہو، خواہ صوبائی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ یعنی قومی گورنمنٹ ہو یا بلدیاتی گورنمنٹ ہو، آپ نے اگر ووٹ دیا ہے تو جس کو ووٹ دیا ہے اس پر اول تا آخر ذمہ داری ہے کہ آپ کے حقوق کا تحفظ وہ کرے۔ آپ کا کام صرف اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا تھا، یعنی آپ نے ووٹ دیا، ووٹ دے کر کے اگلے کو عوام سے ایوان تک لے گئے۔ اسی لیے معلوم کرتے رہیے کہ آپ کے نمائندے آپ کے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے ذاتی بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 144 آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 144 144 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا ایک یا زیادہ صوبوں کی رضامندی قانون سازی کا اختیار۔ قانون سازی ہی کے ذریعے قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ قانون سازی نئے نئے جو حالات سے مقابلہ کرنے کا آپ کو ہم کو جو ٹول فراہم کرتا ہے وہ ہے قانون سازی، کہ آج کے اس دور میں کیا قانون بننا چاہیے جس سے آپ دنیا میں سرخرو ہو سکیں، دنیا میں آپ کی عزت ہو، دنیا میں آپ کی شہرت ہو اور آپ بھوکے بھی نہ رہیں، اپنے غربت کا رونا بھی نہ روئیں۔ آرٹیکل نمبر 144 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے اگر ایک یا زیادہ صوبائی اسمبلیاں، جیسے پاکستان میں 4 تو مستند اسمبلی ہے، یعنی پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، اس کے علاوہ بھی 2 اسمبلیاں ہیں خواتین و حضرات، ایک ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی اور دوسری ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی۔ وہاں بھی آپ کا روپیہ چلتا ہے، وہاں بھی آپ کا جھنڈا لہراتا ہے، وہاں بھی آپ کے قوانین رائج ہیں، وہاں بھی عدالتیں ہیں، وہاں بھی سپریم کورٹ ہے، اور یہی سپریم کورٹ کی عملداری اختیار یہ وہاں ہے۔ یہی وزیر اعظم جو یہاں کا ہے وہ دیگر جو 2 صوبے ہیں ان کا بھی ہے، یعنی آل ٹوگیدر نام کے اعتبار سے 6 پروونس ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اس میں خیر و برکت دے، اس کو طاقت بخشے، اور طاقت عوام جب تک خوشحال نہیں ہوگی کوئی ریاست طاقتور نہیں ہو سکتی، عوام جب تک خوشحال نہیں ہوگی کوئی ادارے طاقتور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ادارے تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ وہ آپ سے ووٹ نہیں لیتے، اور جو تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ کے ملازم ہیں، وہ آپ کی خدمت ان پر آئینی قانونی اخلاقی ذمہ داری ہے، تبھی وہ اپنی تنخواہ کو حلال کر سکیں گے۔ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کسی ایسے معاملے کو وفاقی قانون سازی کی فرصت میں درج نہ ہو جو قانون، تو وہ قانون کے ذریعے ضبط کرے تو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے لیے جائز ہوگا کہ وہ مذکورہ معاملے کو بحث کر کے ضبط کرنے کے لیے
ایک ایکٹ منظور کرے، ایک قانون بنائے، لیکن اس طرح منظور کرے، اس طرح وہ ایکٹ بنائے، اس طرح وہ قانون بنائے، اس طرح بل بنائے کہ وہ قانون کے منظور کردہ کسی ایکٹ میں ایسے صوبے کی بابت جس پر وہ اطلاق پذیر ہو، یعنی لاگو ہو وہ قانون، وہ اس صوبے کی اسمبلی کے ایکٹ مانے قانون، بل یہ ہوتا ہے، اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے، قانون کے ذریعے، عملداری کے ذریعے ترمیم یا تنسیخ یا جس کو ایمنڈ کہتے ہیں، امینڈمنٹ کی جا سکے گی۔ آرٹیکل what does Article 144 Constitution of Pakistan 1973 says about power of Parliament to legislate, to make law for two or more provinces by consent. Article number 144, para number 1 says, if two or more provincial assemblies pass resolutions, act, law, passing the law to the effect that Parliament meaning National Assembly and Senate, that's called Parliament in our judiciary system, maybe in our political system, maybe law regulate any matter not enumerated in either list in the fourth schedule, it shall be lawful for Parliament to pass an act and bill and law for regulating that matter according to Constitution, Article 144. But any act so passed may as respect any province to which it applies, be amended or repealed, yani tarmeem ya tansikh, repealed by act of the assembly of that province, that's called Provincial Assembly, will repeal that act. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial video. अपना और अपने आईनी कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। कमेंट्स कीजिए अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई रिजर्वेशन है, हमें बताइए ताकि हम आपको आईन और कानून की रोशनी में उस पर बेहतर मशवरा दे सके। अपने आईनी कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। एडवोकेट असलम परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान आपको और आपके नुमाइंदों को क्या हक़ देता है और ख़ुसूसन आपके नुमाइंदों के ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियां आयद करता है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 145 यानी ये चैप्टर 2 है आईन पाकिस्तान का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। Power of President to direct Governor to discharge certain functions as his agent, because governors are agent of President in parliamentary system, in presidential system. Definitely President have some less power compared to Prime Minister, but still
president has some privilege. So they have to maintain their privilege according to law, according to constitution. آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 145 کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صدر کا گورنر یعنی صدر کے حقوق کیا ہیں؟ صدر کا گورنر کو اپنے عامل کے طور پر، عامل نمائندہ ہوتا ہے گورنر صدر کا، تو اپنے عامل کے طور پر بعض کارہائے منصبی انجام دینے کا حکم دینے کا اختیار صدر مملکت کو حاصل ہے، یعنی وفاق اور صوبوں کے مابین انتظامی تعلقات اس طرح مینٹین ہوتے ہیں۔ صدر آرٹیکل نمبر 145 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے خواتین و حضرات کہ صدر کسی صوبے کے گورنر کو یہ حکم دے سکے گا کہ وہ اس کے عامل کی حیثیت سے، کہ گورنر پریزیڈنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے یا تو بالعموم یا کسی خاص معاملے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالعموم یا بالعموم یا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ یا کسی خاص معاملے میں وفاق کے یعنی فیڈریشن کے ایسے علاقوں کی بابت جو کسی صوبے میں شامل نہیں ہیں، ایسے کارہائی منصبی انجام گورنر دے گا کہ جس کی حکم میں صراحت کی گئی ہو۔ یعنی آرٹیکل 145 para 1 says the president may direct the governor of any province to discharge as his agent either generally or in any particular matter such functions relating to such areas in the federation which are not included in any province as may be specified in the direction. 144 آرٹیکل نمبر 145 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے پیرا نمبر 1 کی بات کی ہے، یعنی شک نمبر 1 کے تحت گورنر کے کارہائے منصبی کی انجام دہی پر آرٹیکل نمبر 105 جو پہلے ذکر ہم کر چکے ہیں کہ احکام کے اطلاق نہیں ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 105 کو آپ پڑھیے گا، اس میں گورنر کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کا اعلان کروائے اگر اسمبلی خالی ہے، اور اگر اسمبلی وقت پر ٹوٹی ہے تو 60 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے، اور اسمبلی کو اگر توڑا گیا ہے جیسے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسمبلی کو دونوں اسمبلی کے ممبران نے وزیر اعلیٰ اسپیکر کی مشاورت کے بعد توڑ دیتا ہے، تو گورنر پر لازم ہے کہ الیکشن کمشنر کے ساتھ مشاورت کر کے آئینی طور پر وہ الیکشن کروائے 90 ڈیز کے اندر آرٹیکل 105 کے تحت۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے اپنے فرض سے کوتاہی ہوگی، اور جو قومیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا حق ہے، تو ان ممالک میں یقیناً وقت پر الیکشنز ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر آپ جمہوری اداروں کو چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نمائندے آپ کے ذریعے آپ کے معاملات کو حل کریں، ملکی معاملات کو احسن طریقے سے حل کریں، تو ضروری ہے کہ الیکشن وقت پہ کروایا جائے، اور ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہو، اور الیکشن وقت سے پہلے اگر اسمبلی ٹوٹ جائے
تو اس وقت آرٹیکل 105 کے تحت لازمی ہے گورنر اور کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن مل کر کے یہ تینوں الیکشن کا اعلان کریں. آرٹیکل 145 پیرا نمبر 2 says the provisions of Article 105. I already explained about 105 in my previous video. Then Article 105 shall not apply to the discharge by the governor of his functions under Clause 1. What was Clause 1? The President may direct the governor of any province to discharge as his agent, either generally or in any particular matter. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial video. اپنے آئینی حقوق کو جانتے رہیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرٹیکل 146. Article number 1. What does Article 146 says about power of federation to confer powers, etc., etc. Provinces in certain cases. آرٹیکل نمبر 146. آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ وفاق کا بعض صورتوں میں صوبوں کو اختیارات دینا اور وفاق کا بعض صورتوں میں صوبوں کے یعنی گورنر کے اختیارات وغیرہ کے بارے میں. یعنی آرٹیکل 146 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود وفاقی حکومت کسی صوبے کی حکومت کی رضامندی سے کسی ایسے معاملے سے متعلق جو وفاق کے عاملانہ اختیار کے دائرہ میں آتا ہو تو کارروائی منصبی اپنی ذمہ داری یا تو مشروط یعنی کنڈیشنلی کام کرے یا غیر مشروط طور پر اس حکومت کو یا اس کے عہدے داروں کے سپرد کر سکے گی. آرٹیکل نمبر 146 پیرا 1 says notwithstanding anything contained in the Constitution of Pakistan 1973, the federal government may, with the consent of the government of a province, meaning provincial government, entrust either conditionally or unconditionally to the government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the federation extends. 146 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ کوئی قانون باوجود اس امر کے کہ اس کا تعلق کسی ایسے معاملے سے ہو جس کی بابت کسی صوبائی اسمبلی کو قانون سازی کا اختیار نہ ہو، کسی صوبے یا اس کے عہدے داروں اور ہیئت مجاز یعنی جو اس کو اختیار ہے جو اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو مجاز یعنی ہیئت ہائے مجاز کو اختیارات دیے جا سکیں گے اور ان پر فرائض بھی عائد کی جاتی ہے. یعنی آرٹیکل 146 پیرا نمبر 2 says an act of parliament may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which
A provincial assembly has no power to make laws, confer powers and impose duty upon a province or officers and authorities thereof. آرٹیکل 146 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ جبکہ کسی صوبے یا اس کے عہدیداروں یا ہیئت ہائے مجاز کو اس آرٹیکل یعنی آرٹیکل نمبر 146 کی روح سے اختیارات اور فرائض یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اور جو ان کا حق ہے وہ اختیارات اور فرائض تجویز کرتا ہے یا عائد کیے گئے ہیں تو مذکورہ اختیارات جو آئین میں یعنی آرٹیکل 146 نے جو اختیار دیا ہے اس اختیارات کے استعمال یا مذکورہ فرائض جو ان کی ڈیوٹی ہے جو ان کی ذمہ داری ہے اس کی انجام دہی کے سلسلے میں صوبے کی جانب سے برداشت کیے جانے والے کسی زائد انتظامی اخراجات کی بابت وفاق کی طرف سے یعنی فیڈریشن کی طرف سے صوبے کو ایسے رقم ادا کی جائے گی ایسے پیسے دیے جائیں گے جو آپس میں طے ہو جائے صوبے اور نیشنل اسمبلی کے درمیان اگر سمجھوتا ہو جائے تو ایسی رقم ادا کی جائے گی جو آپس میں طے ہو جائے یا طے نہ ہونے کی صورت میں اگر طے نہیں ہوتا ہے اگر معاملہ نہیں بنتا ہے تو اس صورت میں ایسے رقم جو چیف جسٹس پاکستان یعنی آج کے دور میں عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے مقرر کردہ کسی ثالث کسی آربیٹریٹر کسی بھی جج کی طرف سے متعین کی جائیں گی یعنی اگر کوئی اختلاف ہو تو سپریم کورٹ میں جائیے اپنے حقوق وہاں سے حاصل کیجئے اور وہ حق لے کر کے اپنا فرض بنائیے اور عوام تک اپنے حقوق کو پہنچائیے خالی میٹھا میٹھا کھائیں کڑوا کڑوا عوام کو میٹھا میٹھا ایوان کو ایسا نہ ہو اسی لیے آپ کو ہم کو معلوم ہوتے رہنا چاہیے کہ آئین نے ان لوگوں کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں جو آپ کے نمائندے ہیں جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ ان پر احسان کیے ہوئے ہوں گے چونکہ آپ نے ان کو اسمبلی میں پہنچایا آپ نے ان کو بازار سے لے کر ایوان تک پہنچایا اسی لیے ان پر لازم ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں ان پر لازم ہے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے عوامی نمائندوں پر لازم ہے کہ ملک اور ملت دونوں کا خیال رکھے آرٹیکل نمبر 146 پیرا نمبر 3 says whereby virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a province or officers or authorities thereof there shall be paid by the federation to the province such sum as may be agreed, both party agreed, or if not agreed, in default of agreement, if they are not agree on that agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan. If this is a matter of federal, if matter of province, then Chief Justice of High Court will appoint this arbitrator for your solving your problem. In respect of any extra costs of administration incurred
by the province. Inquired by the province in connection with the exercise of those powers or the discharge of those duties. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial video. If you have some comments, then give comments. You will get answer inshallah as soon as possible. اپنے آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ خوشحال رہیں. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا تحفظ ہو. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کا ملک ترقی کرے. یہ صرف اور صرف آپ کے ووٹ کے مرہون منت ہے. اپنے ووٹ کو ایسے لوگوں کو دیجئے جو آپ کے ملک کو سنوار سکیں, جو آپ کے ملک کو ترقی دے سکیں. اپنا اور اپنے ملک کی ترقی کا خیال رکھیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.